इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से हमको कुछ बातें कहनी है, इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहने हैं। इकबाल है नाजरीन इस्लामी चैनल पर सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत चाहती है, लेकिन गृह मंत्रालय का आदेश उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से हमको कुछ बातें कहनी है, इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू दो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहा हूँ तो मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए। और अबू आसिम भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं, आज मैं भिवंडी में डर डर के इस नज़्म को मुझे लगा पता नहीं कैसा सुनेंगे। दो बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है। पहला बंद पढ़ता हूं कि ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। अपने तेरह कारिंदों को कानून का अब पाबंद करो। वो शख्स जो हिंदी के नाम पे उलझ जाता है, वो शख्स जो हिंदी के नाम पे हाथापाई करता है, नाम है राम कदम, लेकिन एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सारे कदम रावण के कदम पे चलता है। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। अपने तेरह कारिंदों को कानून का अब पाबंद करो। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, अगले मिसरे पे पीछे तक के लोग हाथ उठाएंगे, मैं आपको कसम देता हूं। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। जो थप्पड़ तुमने मारा है हिंदी भाषा के चेहरे पर, वो थप्पड़ तुमने मारा है भारत माता के चेहरे पर। माँ सोच रही है मेरा ये, माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। माँ सोच रही है मेरा ये बेटा कितना आवारा है। ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। और बहुत हिम्मत के साथ आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े लीडरान यहां बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, इस देश में जितनी भी सेनाएं हैं, वो चाहे जो सेना हो, चाहे वो राम सेना हो, चाहे बजरंग सेना हो, चाहे नवनिर्माण सेना हो, चाहे शिव सेना हो, चाहे कोई अली सेना हो, इस देश में जितनी सेनाएं हैं सारी सेनाओं पे प्रतिबंध लगना चाहिए। इस देश में सिर्फ 3 सेनाएं रहेंगी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन सेनाओं के अतिरिक्त तो कोई सेना नहीं रहनी चाहिए। मैं बंद पढ़ता हूं कि बंबई से हमको प्यार इतना,
کہ بستی ہے ہماری سانسوں میں، بمبئی سے ہم کو پیار اتنا بستی ہے ہماری سانسوں میں، بیوی بچوں سے بھی زیادہ یہ رہتی ہے احساسوں میں، بیوی بچوں سے بھی زیادہ یہ رہتی ہے احساسوں میں، لتا منگیشکر سے پیار اتنا انہیں دیدی کہہ کے بلاتے ہیں۔ 3 نام ہیں اس سنسکرتی کے، اس کلچر کے، میں گناتا ہوں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے پتا ہے، ثبوت دیجیے گا۔ لتا منگیشکر سے پیار اتنا انہیں دیدی کہہ کے بلاتے ہیں، نانا پاٹیکر کے لفظوں کو بچے تک دہراتے ہیں، نانا پاٹیکر کے لفظوں کو بچے تک دہراتے ہیں، ہم اچھل پڑے، اگلا جو کافی آ رہا ہے مجھے محبت ملنے چاہیے، ہم اچھل پڑے جب کبھی بھی تندولکر نے چوکا مارا ہے، یہ پورا راشٹر ہمارا ہے، یہ پورا راشٹر ہمارا ہے، یہ پورا راشٹر ہمارا ہے، ہندی اردو 2 بہنیں ہیں اور دونوں نے للکارا ہے، مہاراشٹر تمہارا ہوگا لیکن پورا راشٹر ہمارا ہے، یہ پورا راشٹر ہمارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیان، وعظ اور تقریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے اس کا کیا مقصد اور کیا نیت تھی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی، پھر فرماتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے سامنے بات کرنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا، وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہے، چنانچہ کہا جا چکا، پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔